بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس چاند افق پر نمودار ہونے سے پہلے جو خوش نصیب شخص اس مبارک سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کا نصیب بیدار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم کے اب چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں اور ہم پر رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے، جو اسلامی سال کا نواں اور برکتوں کا سردار مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت، فضیلتوں کی فراوانی اور ربانی برکتوں کا خزینہ ہے۔ جس کے نصیب کی بستی اجڑ چکی ہو، جس کی تقدیر میں محرومی لکھ دی گئی ہو، جس کے آنگن میں غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، جس کے رزق و کاروبار پر بندشیں لگی ہوں، جس کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہوں، اور جس کے گھریلو مسائل و ناچاکیاں برسوں سے پیچھا نہ چھوڑ رہی ہوں، اس کے لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جو بھی التجا کریں گے، وہ کریم رب اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے آپ کی ہر حاجت کو لازماً پورا فرمائے گا۔ اس خیر و برکت والے مہینے کا انتظار ہر مومن کو رہتا ہے۔ میں نے خود بھی بڑی بے چینی سے انتظار کیا کہ کب رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آئیں اور میں چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر کا ستارہ چمکا لوں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ جلوہ افروز ہو تو میں اپنے رب کو راضی کر چکا ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قرآنی سورت کی تلاوت کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالی بیٹھے بیٹھائے تمام حاجات پوری فرما دیتے ہیں، اور کبھی وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر اثر دکھاتا ہے، ارجنٹ بنیادوں پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل کا خاتمہ کر کے آسانی پیدا کرتا ہے اور بندے کو رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اس کے دن پھر جائیں، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، گھر میں سکون و برکت کا نزول ہو، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادی اور بے روزگاری جیسے مسائل سے نجات مل جائے، تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیوں، خوشحالیوں، رحمتوں اور برکتوں کی بہاریں لاتا ہے، اور وہ بڑا ہی بخت آور ہے وہ انسان جو اس ماہ کے آغاز سے پہلے ہی اپنے رب کو منا لیتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ رمضان کے مقدس ایام میں اللہ سے جو بھی مانگے گا، بلکہ ضد کر کے بھی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مراد پوری فرمائے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو رمضان سے پہلے رب کو راضی نہ کر سکا، وہ اس ماہ کی قبولیت والی گھڑیوں کو غفلت و لاپرواہی میں گزار دے گا، وہ حقیقی کامیابی سے محروم رہے گا۔ مفسرین کا قول ہے کہ جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو انسانی نصیب اور تقدیر پر اس کے گہرے اور واضح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی رمضان کے اس چاند کے ساتھ ایک نئی اور پروقار زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے، نہ دستے سوال دراز کرنا پڑے، اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں مقدر بنے، تو رمضان المبارک کا نیا چاند طلوع ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ جس گھر میں یہ سورت تلاوت کر لی جائے، وہاں چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت پوری فرماتا ہے
اور اس گھر کا بچہ بچہ خوشحال و غنی ہو جاتا ہے۔ یہ دن بڑی ہی خاص قبولیت، قسمتوں کی بیداری اور برکتوں کے دن ہیں۔ خدا را دنیا کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے۔ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں سمٹ آئیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے آج کریں، کل یا پرسوں، جیسے ہی وقت ملے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کی چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازماً مکمل کر لیا جائے۔ محترم ناظرین، آئیے اب اس وظیفے کا طریقہ کار جان لیتے ہیں، لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں ایسے ہی مؤثر وظائف پیش کرتا رہوں گا۔ اب عمل کی تفصیل توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا سب سے بہتر اور افضل ہے، کیونکہ روایات کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، کیونکہ جس نیت کے ساتھ آج آپ بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ گھر، گاڑی، نوکری، شادی یا قرض، نجات، حاجت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی برکت سے مقصد فوری پورا ہوتا ہے۔ نیت کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ پہلے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی اہم کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے تو ہر طرح کی زمینی و شیطانی اثرات، نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو رمضان کے چاند سے پہلے بسم اللہ کا وظیفہ کرے گا، نئے مہینے کے ساتھ ہی اس کی ایک ایسی مثالی زندگی شروع ہوگی جس میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ پریشانی، اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکنے کی نوبت آئے گی۔ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں رب کی خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے، جس سے کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اب توجہ سے سنیں کہ اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتائی گئی ترتیب سے پڑھیں، گنتی میں کمی بیشی نہ ہو، اس لیے انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر شمار کر لیں۔ ان 21 بار کی تلاوت کے دوران دل میں اپنی خواہشات اور مقاصد کو دہراتے رہیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل و دماغ کو سکون مل کر رہے گا اور تمام تر بے چینیاں رخصت ہو جائیں گی۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ ذکر اللہ کے فضائل سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت ذکر سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ حقیقی اور دائمی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، جو کسی بازار یا مال و دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جس کی زندگی میں یہ سکون آ گیا، اس کی زندگی جنت کا نمونہ بن گئی، اور جو اس سے محروم رہا اس کی زندگی نعمتوں کے باوجود جہنم کے مانند بے چین رہے گی۔
حدیث پاک میں ہے کہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، جب تک تم فارغ نہ ہوگے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ شریف قرآنی جوہر ہے، جب یہ کسی دل میں اتر جاتی ہے تو برکتوں کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ اس کے نازل ہونے پر شیطان نے سر پر خاک ڈالے تھے، اور رب کائنات نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس کام میں میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا اسے شفا ملے گی، اور پڑھنے والے کو جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے سے فرشتے وضو مکمل ہونے تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل چھا گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، جانور مستعد ہو گئے اور شیطان پر شعلے برسنے لگے۔ پروردگار نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ارشاد نبوی ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ نیز جو شخص کسی کاغذ پر لکھی بسم اللہ کو اللہ کی عظمت کے خیال سے اٹھا لے، اللہ اسے صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھے گا، 4000 گناہ معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ چونکہ اس کے 19 حروف ہیں لہٰذا ایک بار پڑھنے سے مجموعی طور پر 76000 نیکیوں کا ثواب اور اتنے ہی گناہوں کی معافی و درجات کی بلندی عطا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اسے نہایت ہی عمدگی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پڑھنے پر 10,000 نیکیاں ملتی ہے اور اتنی ہی برائیاں مٹتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے سامنے زہر پی کر اس کی حقانیت ثابت کی اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جہنم کے بھی 19 طبقات ہیں لہٰذا اس کے 19 حروف ان سے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو گناہوں کی بخشش کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ سچے دل سے پڑھنے والا دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دروازے پر بسم اللہ لکھ دی وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا۔ سواری پر بیٹھتے وقت یا کشتی میں سوار ہوتے وقت اسے پڑھنا خیر و برکت کا موجب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب استاذ بچے کو بسم اللہ پڑھاتا ہے تو استاذ بچے اور والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اسے پڑھنے سے شیطان سیسے کی طرح پگھل جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے اسے پڑھنا سنت نبوی ہے جس سے ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے اور گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ بسم اللہ کو 21 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے جسے سورۃ الشفاء ام الکتاب اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جس کی تلاوت آپ ابھی سماعت فرما چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ 7 کا عدد کائناتی اہمیت کا حامل ہے۔ ہفتے کے دن 7، آسمان 7 اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ جب آپ چاند نظر آنے سے پہلے اسے 7 بار پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جنہیں شکوہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ایک بار پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھ کر ہاتھ اٹھائیں، رب کریم ان کی ضد کو پورا فرمائے گا۔
بس محبت اور عقیدت سے پڑھنا شرط ہے۔ جلد بازی سے پرہیز کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ کے صفاتی نام یا غنی کا ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور غیب سے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جو نسل در نسل غربت کا شکار ہوں وہ سورہ فاتحہ کے بعد یا غنیو پڑھ لیں، ان پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اللہ جسے چاہے غنی کر دے اور جسے چاہے فقیر، لیکن جب کوئی اس کا نام لے کر پکارتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ بندے کی حاجت پوری نہ کریں۔ یا غنیو کو آپ نے صرف 11 بار انگلیوں یا تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ جب فرشتے آپ کا نامہ اعمال لے کر رب کی حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس اسم کی برکت سے فرشتوں کو گواہ بنا کر بندے کی تمام جائز حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ رمضان کی آمد کی یہ گھڑیاں خوشیاں اور برکتیں لا رہی ہیں، اس لیے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے ضرور کریں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات دے گا اور خوشخبریاں نصیب فرمائے گا۔ اس عمل کو مکمل یقین، بھروسے اور یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور جو مانگا وہ مقدر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔